لائق صد احترام ذویل احتشام معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے محبوب کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ایک مرتبہ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر گزارا ہر لمحہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے اور ہر لمحے کے بدلے ہمیں اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے۔ آج کے درس حدیث کے لیے ہم نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ زبان جو انسانی بدن ہے، اس کا نہایت اہم عضو ہے، اور بعض روایات میں تو یوں تک آتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو سارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اپنی زبان سے، اپنی زبان حال سے، جو ان کے کہنے کا انداز ہے، اس سے زبان کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو سلامت رہے گی تو ہم سب بھی سلامت رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو خدشہ ہے کہ ہم بھی بہت بگڑ جائیں گے۔ غلطی تو کرے گی اور اس کا خمیازہ ہم باقی سارے کے سارے اعضاء کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اتنا اہم عضو ہے انسانی جسم کا جس کو زبان کہا جاتا ہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نہیں کئی ارشادات فرمائے جو کہ زبان کی حفاظت کے حوالے سے ہیں۔ دیکھیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھی، کہ من یدمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ادمن لہ الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، بولیے کتنی چیزیں؟ صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی کہ انسان کی شرمگاہ، جو انسان اس کی حفاظت کرے، اور ایک کے بارے میں فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور دو جبڑوں کے درمیان آپ جانتے ہیں ہمارے کون سی چیز ہے؟ زبان۔ یہ جب تک سیدھی رہے گی، یہ جب تک صحیح رہے گی، تب تک انسان کے لیے جنت کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ 80% گناہوں اگر اندازہ لگایا جائے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ زبان بنتی ہے۔ اگر انسان اس کو ٹھیک رکھے گا تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یعنی کہ جھوٹ اسی زبان سے بولا جاتا ہے، گالی اس زبان سے دی جاتی ہے، بد کلامی اس زبان سے کی جاتی ہے، اور پھر اسی زبان سے بولے جانے والے جھوٹ کا سہارا لے کر انسان بہت سے گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بہت سی غلط بیانیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ گھر سے نکلے لیٹ، دفتر لیٹ گئے، آفس لیٹ گئے، باس نے پوچھا لیٹ کیوں آئے ہو، اسی زبان سے جھوٹ بولا کہ اس وجہ سے لیٹ آیا، اتنی دیر کا رزق بھی اپنا خراب کیا جان بوجھ کر، اور جھوٹ بولا اس کا وبال الگ ہے۔ نماز ترک کر دی، والدین نے پوچھا کیوں نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بول دیا اسی زبان سے کہ نماز پڑھی تھی، میں نے فلاں جگہ پر پڑھ لی تھی۔ نماز چھوڑنے کا گناہ الگ اور جھوٹ بولنے کا گناہ الگ سے۔ الا حاصل قیاس، اس پر اگر ہم قیاس کرتے جائیں، غلط جگہ پر چلے گئے نوجوان، کسی ایسی محفل میں چلے گئے جہاں جانا مناسب نہیں ہے مسلمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے، گھر واپس آئے، والدین نے پوچھا کدھر گئے تھے، تو اس کی بجائے
جہاں سے ہو کر آئے ہیں، کسی اور جگہ کا نام لیا، میں فلاں دوست کے گھر بیٹھا تھا، میں مسجد میں بیٹھا درس سن رہا تھا، یا میں یہ کام کر رہا تھا، پھر جھوٹ بولا۔ آپ دیکھیں کہ بے شمار گناہ ایسے ہیں جس کی بنیاد کون سی شے بنتی ہے؟ ہماری زبان۔ اسی لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم اس کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی زبان سے جہاں برے کام بہت کیے جا سکتے ہیں، وہاں بڑے اچھے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقى لها بالا یرفع اللہ بها درجات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بندے کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو مقام کیا عطا فرماتا ہے، شان کیا عطا فرماتا ہے کہ نہ صرف جنت عطا فرماتا ہے بلکہ نہیں، جنت بھی اونچے درجے کی عطا فرماتا ہے، اوپر والے درجے کی جنت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ انسان زبان سے اچھے کلمات کہتا جا رہا ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، اللہ اس کے جنت میں درجات بلند کیے جاتا ہے۔ یہ زبان ہے۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اچھی راہ پر چلاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، فحش گوئی نہیں کرتے، بد کلامی نہیں کرتے، بے حیائی کی بات نہیں کرتے، برائی کی بات نہیں کرتے، گناہ کی بات نہیں کرتے، بے راہ روی کی بات نہیں کرتے، اچھی بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف لے کر چلتے ہیں لوگوں کو، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسرے کی طرف بھی عمل کرواتے ہیں، تو پھر انسان اللہ کے ہاں یہ مقام پا لیتا ہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، اور وہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور ایک روایت کا لفظ ہے يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان پھر بعض دفعہ زبان سے بد کلامی کرتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اتنی بد کلامی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ اسے جہنم میں اتنا نیچے تک گراتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے مابین فاصلہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جہنم میں جتنا نیچے جاتے جائیں گے اتنا زیادہ عذاب ہوگا اور اتنا سخت عذاب ہوگا جتنا نیچے جائیں گے۔ جنت میں جتنے اوپر جائیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اتنے زیادہ آسائشیں ملیں گی جتنا اوپر جائیں گے، اور جہنم میں جتنا نیچے جائیں گے اتنا سخت عذاب ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اچھے کلمات ادا کرتا ہے وہ اوپر چلتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جنت میں اچھا مقام ملتا جاتا ہے۔ اور جو بری زبان پھر ہمارے ہاں تو یہ بڑی عام ہے نا، یہ بہت عام ہے یہ بیماری، خاص کر ورک شاپس کے اندر یا میکینک کی دکانوں کے اندر یا اسی طرح کی دوسری دکانوں، ہر دوسری بات کے ساتھ ہم گالی دیتے ہیں۔ کسی سے کوئی اوزار مانگنا ہو تو اس کو گالی دے کر اوزار مانگتے ہیں، کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کسی کو حکم دینا ہو، جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، میں اور آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا اس کے اندر لت پت ہو جاتے ہیں گناہوں کے اندر، ہم گالی کو اتنی عام سی بات سمجھ لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو معلوم ہی نہیں ہے، جس طرح ایک بندے کو معلوم نہیں کہ اس کی زبان سے اتنے اچھے کلمات ادا ہو رہے ہیں کہ اللہ اس کے لیے جنت کا رینک بڑھا دیتا ہے، جنت کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اسی طرح اس بندے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ فحش گوئی کر رہا ہے، وہ بد کلامی کر رہا ہے، وہ بری بات کر رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری روزمرہ کی روٹین ہے، یہ میرا روزمرہ کا کام، جب تک یہ بات نہیں کروں گا اس سے کام نہیں لیا جا سکے گا۔
ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب تک ہم اس کاریگر کو گالی نہیں دیں گے، اس ملازم کو گالی نہیں دیں گے، یہ کام ٹھیک نہیں کرے گا۔ ہم اس کی بجائے اس کو گالی دے کے کہیں، اسے کہیں میرے بیٹے، میرے لال، ذرا یہ کام اس طرح سے تو کر دے، اور عین ممکن ہے کہ یہ بات اس کے دل پر زیادہ اچھی طرح اثر کر جائے۔ ہم کہیں میرے بھائی، تو میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ممکن ہے کہ یہ بات اس کے دل پر زیادہ اثر کر جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو گالی دے کر بلائیں۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ایک تو ہے کسی کو برا کہنا، اور ایک یہ کہ کہیں بھی آپ صحیح بات، سچی بات بھی کہہ رہے ہوں، لیکن اس انداز سے کہہ رہے ہوں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے بندہ مومن کا، سامنے والے کا، اس کا دل دکھ جائے۔ اس سے بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیری حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بندے کے، مومن کے دل کو دکھانا تجھ کو ڈھانے سے زیادہ برا ہے۔ یہ کام بھی زبان سے کیا جاتا ہے، اس کام کے لیے بھی ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کلمات وہ ادا کریں۔ ہوتا ہے ایسے ہمارے ہاں معاشرے میں، ہر انسان غلطی کا پتر ہے، غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کو ایک اچھا مشورہ دے رہے ہوں، وہ نہیں عمل کرتا، اس سے ایک غلطی ہو گئی، اس کو نقصان ہو گیا، کل کو وہ آپ کے پاس واپس آ گیا۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ ہن آیا نا، تین تو میں پہلے ہی کیا سی، ہن کی لینا ہے، اودا کیوں نہیں میری منی، تب میری بات پہ عمل تو نے کیوں نہیں کیا، میں جب تمہیں کہہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات سے اس بندے کا دل دکھ جائے، ہوتا ہے ایسا ہمارے ہاں۔ تو اس کے دل کی حفاظت بڑی کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا دل دکھ جائے بندے کا۔ کوشش کریں کہ آپ کے سامنے والا آپ سے راضی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر گالی تو دینا اور اس سے قتل کرنا اس سے زیادہ بری بات، سباب المسلم فسوق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کبیرہ ترین گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک رواج بڑا عام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں، وہ تو کافر ہیں، نہیں ہم تو ان سے بات ہی نہیں کرتے۔ ایسا کسی کے لیے کہنا بھی کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے بھی ہو۔ ہم اس کو تب تک گالی نہیں، کافر ہم کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے جب تک اس کا کفر صریح نہ ہو، واضح طور پر اس کے منہ سے ہم کوئی کفریہ کلمات نہ سن لیں، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ فقط اس وجہ سے کہ اس کا تعلق فلاں جماعت سے ہے تو وہ کافر ہو گیا، فقط اس وجہ سے کہ وہ فلانی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا، نہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 3 سے 4 روایات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی شخص دوسرے بندے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کافر کہتا ہے اس بندے کو تو دونوں میں سے ایک بندہ بولیے کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا، اس میں بات کیا ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ اگر میں نے مثال کے طور پر XYZ، کوئی الف ب جیم، کوئی ایک شخص ہے، کسی کی آپ مثال لے لیں، XYZ کوئی بھی شخص ہے، اس کو کافر کہہ دیا نعوذ باللہ، اب وہ کافر اللہ کے ہاں تو نہیں تھا، تو اس کا کفر میری طرف لوٹ آئے گا، جو میں نے اس کے اوپر بہتان لگایا، تو میں پھر خود دائرہ اسلام سے نکل جاؤں گا۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کسی کو کافر کہتے وقت، کسی خاص انسان کو معین کر کر، خاص شخصیت کو متعین کر کر کفر کا فتویٰ لگانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہمیں اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اسی لیے کیا، ہمارے ہاں یہ بھی بڑی عام ہے، ہم جب جذبات میں بہتے ہیں، وہ کہڑے مسلمان ہیں جی، وہ کون سے مسلمان ہیں، تو اس میں بڑا خیال، اختلافات اپنی جگہ ہیں، وہ قائم ہیں، وہ حق ہے، اس کے بارے میں علماء کو بحث کرنے دیں، ان کو بات کرنے دیں جو اہل ہیں اس منصب کے، جن کا کام ہے یہ، اس کے بارے میں ان کو بات کرنے دیں، خود کی زبان کی حفاظت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو ہم اس کے بارے میں کہہ دیں اور وہ وبال ہمارے اوپر اتر آئے، اور پھر لعنت بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لا ينبغي للصدیق ان یکون لعانا، کہ
جو سچا بندہ ہے نا وہ کبھی لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، عمومی طور پہ لعنت بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر لعنت کرے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا کی رحمت سے دوری، اللہ تجھ سے اپنی رحمت کو اٹھا لے، یہ ہم اسے دعا دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ عام طور پہ کسی کو معین کر کر اور بلا وجہ کسی کو کہہ کر اور یار وہ تو ہے ہی لعنتی، بہت لعنتی شخصیت ہے وہ، بہت لعنتی شخص ہے وہ، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، بری زبان نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستبان ما قال فعل البادی ما لم یعتد المظلوم، دو لوگ جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس میں سے جو دوسرا شخص ہے، جو پہلا شخص ہے جس نے برائی کی شروعات کی، میں نے ایک شخص کو برا کہنا شروع کیا، میں اپنے اوپر اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ کسی کے دل میں بات نہ آئے کہ کسی اور کو کروں گا تو اس کے دل میں بات آئے، میں نے یہ ایک شخص ہے اس کو برا کہنا شروع کر دیا، بدلے میں اس نے بھی مجھے برا کہا، اب جب تک یہ مجھے صرف اتنا برا کہتا ہے جتنا میں اس کو برا کہہ رہا ہوں، اب چاہے بری بات میں کروں یا یہ کرے، گناہ سارے کا سارا مجھے جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہاں جب یہ سامنے والا شخص جس نے ابتدا کی تھی اس نے ہلکی بات کہی اور جس کو بعد میں پہلے بات کی گئی ہے اس نے اس سے بھاری بات کہہ دی، اس سے بڑی بات کہہ دی، پھر دونوں کو گناہ ملے گا۔ ادروائز جب بری کلام کی شروعات ہوئی، جس نے شروعات کی ہے جواب میں جب تک وہ برابری کا جواب دے رہا ہے، حد سے بڑھ نہیں رہا، اس کو مظلوم کہا ہے حضور نے، وہ جب تک حد سے بڑھ نہیں رہا، اب چاہے بری بات وہ کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے، گناہ دونوں کو برابر کا ملے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ بڑا احتیاط کرنی چاہیے، زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور یہ اس روایت کے مصداق میں نے بے شمار لوگ اپنی ان آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بچیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تجدون شر الناس یوم القیامۃ ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین لوگ، بد لوگ نہیں، برے نہیں، بدترین لوگ قیامت والے دن اللہ کے ہاں وہ ہوں گے جو دو چہروں والے ہوں گے۔ ایک لوگوں کے ایک طرف کچھ چہرے کے ساتھ آئیں گے، دوسری طرف کچھ چہرے کے ساتھ آئیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے بات کروں، ہر طرح سے آپ نے ہر لیول پہ آپ نے اس کو لینا ہے۔ کیا دو لوگوں کی لڑائی ہے، دو لوگوں کی لڑائی ہے، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا او یار تو ٹھیک ہے، تو نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، تیرا موقف بھی بالکل ٹھیک ہے، تو جو کہہ رہا ٹھیک ہے، اس کو شرم کرنی چاہیے تھی، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ ہے ہی بے حیا، اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کی طرف آ گئے اور اس کو آ کے کہتے ہیں کہ یار چلو اچھا دو باتیں اس طرف بھی ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ کہیں تو ٹھیک ہے وہ غلط تھا، او ہاں جی تسی بھی ٹھیک، تسی بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہو، یا پھر دوسری طرف آپ بات یہ کہیں کہ یار چلو منیا تیرے کو غلطی ہو گئی تھی، مانا تیرے سے غلطی ہو گئی تھی، تو نے بری بات، اس کو کم از کم ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا تیرے ساتھ، وہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا، اچھی بات کرتا، اس نے تیرے ساتھ ایسا کیوں کر لیا؟ یعنی کہ اس کے منہ پہ اس کے اور اس کے منہ پہ اس کے، جس طرف آئے تھالی کا بینگن، جس طرف وزنی ہے اس طرف ڈول جانا، جب اس کی طرف آئے تو اس کی برائیاں شروع کر دیں، جب اس کی طرف آئے تو اس کی برائیاں شروع کر دیں، یا پھر عام معاملات میں لے لیں، آفس کے معاملات میں لے لیں، دکانداری کے معاملات میں لے لیں، بازار کے معاملات میں لے لیں، رشتہ داری کے معاملات میں لے لیں، رشتوں کے معاملات میں لے لیں، ہمارے ہاں تو اس کی اتنی کثرت پائی جاتی ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں ہے، جس کے پاس جاتے ہیں بس کہتے ہیں تو صحیح ہے دوسرا غلط ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو صحیح ہے وہ غلط ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دو چہروں والے ہوں گے، یا پھر ایک دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں تو میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کروں، ہاں آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو بڑے عاشق رسول ہیں، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ کی تو یہ کرامات ہے، اور جب پیچھے جاؤں اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ہاں یا میرے دل میں ایسی بات ہو، تو یہ بھی دو چہرے ہوئے نا، میں نے
اپنے چہرے کے اوپر ایک دوسرا چہرہ لپیٹ لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ جو ہیں وہ یہ ہوں گے قیامت کے دن جو لوگوں کی طرف دو چہروں سے آئیں گے. اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے. اور آخری حدیث پاک ہم سنا کر آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچ بولا کرو. کیا کیا کرو؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. سچ بولو، سچ تمہیں نیکی کی طرف لے کے جائے گا. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. اور جو نیکی ہے یہ تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گی. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. انسان سچ بولتا رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں نامہ اعمال میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ صدیقین وہ ہیں قرآن پاک کی روح سے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، سچ بولنے والوں کا ہے. شہداء سے بہتر درجہ ہے ان کا، شہداء سے بھی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ درجہ صدیقین کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ بولو، سچ تمہیں نیکی کی طرف لے کے جائے گا اور تم سچ بولتے رہو گے کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیے جاؤ گے. یعنی کہ وہ لوگ جو انبیاء کے بعد بہترین لوگ ہیں وہ ان میں تمہارا شمار ہو جائے گا. اور فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. جھوٹ جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اور برائی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور اتنا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ انسان جہنم کا مصداق ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پوری حدیث پاک کا. آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے، میں ختم کر رہا ہوں. وہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے باقی کوئی اعمال نہیں کرنے، کوئی ایک کام بتائیں بس میں وہ کروں گا، اس کے علاوہ میں اور کوئی برائی نہیں میں نے اور کوئی برائی نہیں چھوڑنی، ایک برائی آپ بتا دیں جو میں چھوڑ دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹ چھوڑ دو. جھوٹ کس سے بولتے ہیں؟ زبان سے بولتے ہیں نا. فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. اب وہ جس برائی کی طرف جانے لگتا اس کو ذہن میں آتا یار شمع رسالت کے پروانے جب حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے، صحابہ بیٹھے ہوں گے سارے، باقی میں جب جاؤں گا ان کے سامنے تو میرے سے اگر حضور نے سوال کر لیا کہ کیا تم نے شراب پی تھی، اب میں نے ایک بات کا تو وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا. اب مجھ سے سوال کر لیا گیا اور اب میں نے جھوٹ بول دیا تو کام خراب ہے. اس کام سے انسان بچ گیا، چوری کرنے سے انسان بچ گیا، دھوکہ دہی سے انسان بچ گیا اور برے اعمال سے انسان بچ گیا. تو یہ ایک زبان ہے انسان کی. وہ پہلی حدیث پاک کی طرف آتے ہیں. اگر ہم پوری باتوں کا خلاصہ لیں تو وہی پہلی حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اور دوسری وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. وما توفیقی الا باللہ. ذات کی گزارش ہے کسی پر حکم کفر لگانے کے سلسلے میں احتیاط کرنے میں کسی کے ذہن میں قادیانی سے متعلق نہ قادیانی اس میں نہیں. قادیانی وہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جن کا کفر صریح ہے، وہ صریح طور پر اپنے اس جو بھی ان کا رہنما جس کو وہ مانتے ہیں احمد جو ہے، احمدی جو ہیں قادیانی، وہ تو صریح طور پر اس کو نبی مانتے ہیں، وہ نبی مانتے ہیں اور قرآن مجید کی روح سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اب قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا جو انکار کر دے گا اب یعنی کہ اب میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس کو کہیں کسی شخص کو یا قرآن مجید کا یہ حکم ہے، وہ کہے جی میں نہیں مانتا اس حکم کو، میں نہیں مانتا اس حکم کو، قرآن مجید کے اس حکم کو میں نہیں مانتا. اب یہ اس کا جو کفر ہے یہ صریح ہو گیا کیونکہ اس نے آیات قرآنی کا انکار کر دیا ہے. اور یہ جو قادیانی ہے، احمدی ہیں جو بھی یہ سارے کے سارے اس مرزے کو نبی مانتے ہیں. اس کے متعلق تو حکم یہ ہے قادیانیوں کے متعلق کہ امام اعظم، اب میں خاص طور پر امام اعظم کا قول قادیانیوں کے متعلق نہیں ہے لیکن امام صاحب کا جو قول ہے وہ ان پر فٹ آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور جو شخص اس سے دلیل طلب کرے اس بارے میں کہ تو نبی ہے تو اس پر کوئی دلیل دے دے مجھے، اس دلیل طلب کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے یہ قرآن مجید حرف آخر ہے.
جب اس قرآن نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا میں ایک بات یہاں پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی یہ آپ کے سامنے بات کرے کہ رسول نہیں آئے گا, اس کے بارے میں حکم نہیں ہے, نبی کے بارے میں حکم ہے. رسول آ سکتا ہے نعوذ باللہ حضور کے بعد, یہ بات کی جا سکتی ہے. تو یہ بات بھی غلط ہے. وہ کیوں؟ ہر رسول کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نبی بھی ہو, ہر رسول کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی بھی ہو. ہر نبی رسول ہو یہ لازم نہیں ہے. ایک عام مثال سے سمجھ لیں, پھول ہے پھول اور ایک گلاب ہے. ہر گلاب پھول ہے, ہر گلاب پھول ہے, ہر پھول گلاب نہیں ہے. وہ موتیے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے, اور بے شمار پھولوں کی اقسام ہے. اسی لیے ہر رسول نبی لازمی ہے, ہر نبی رسول ہو یہ لازم نہیں ہے. رسول 313 ہیں, انبیاء 1,24,000 ہیں. تو بالکل اللہ رب العزت کی حکمت ہے قرآن مجید کی, ایک ایک لفظ میں حکمت ہے. اللہ یہاں پر یہ بھی لفظ کا خاتم الرسل بھی کہہ سکتا تھا کہ رسول کے آخری رسول ہیں. ممکن تھا پھر کل کو کوئی دعویٰ کرتا نبی ہو سکتا ہے حضور کے بعد. اسی لیے اللہ نے فرمایا خاتم النبیین, کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کسی صورت میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر رسول کے لیے پہلے نبی ہونا لازم ہے. اب ان لوگوں کا کفر صریح کتاب, نعوذ باللہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت سارے مسالک کے لوگ کرتے ہیں. نعوذ باللہ کوئی کہے کہ نماز میں حضور کا خیال اس سے زیادہ بدتر ہے, تو اس کو بھی سمجھائیں گے کہ یار تم ایک دفعہ اس کو یار نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو جو تمہارا رسول ہے, اس پر ڈٹا رہے, اس پر بھی پھر حکم وہی آئے گا. کیوں؟ یہ صریح کفریہ کلمات اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس بارے میں. اور ہاں میں یہاں پر بیٹھ کر بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو کوئی بندہ, یعنی کہ کسی کا تعلق دیوبند سے ہے, کسی کا تعلق غیر مقلدین سے ہے, کسی کا تعلق اہل تشیع سے ہے, اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اہل تشیع پر کفر کا فتویٰ لگایا, لیکن وہ ایک خاص قسم کے تشیع ہیں. ہر تشیع کے اوپر بھی, ہر دیوبند کے اوپر یا ہر غیر مقلد کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے فقط اس وجہ سے کہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے تو وہ کافر ہو گیا. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ عبارتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کے کچھ بڑوں کو کافر مانتے ہیں, وہ ان پر پیش کی جائے, اگر وہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا, اور اگر وہ کہیں نہیں یار یہ تو غلط بات ہے. جیسے ایک بات ہے کہ کسی کا ایک عقیدہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, نعوذ باللہ, وہ کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اس پر قادر ہے, تو پھر یہ انسان کافر ہوگا. ہاں یہ دیوبند کے ایک امام کا عقیدہ تھا, اب وہ کہے ہے اس کا تعلق دیوبند کے ساتھ, اس کو کہ یار اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, وہ کہے نہیں یار اللہ جھوٹ نہیں, یار فلانے نے کہا کہ یار مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا, اللہ سچی بولتا ہے, اس پر کفر کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو بات ہے, قادیانیوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا, وہ تو پکے کافر ہیں, پکے ڈھکے کافر ہیں, ان کے بارے میں کسی قسم کا بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا کہ انہوں نے سوال کر لیا, اس کی وضاحت ہوگی. وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اتنی زیادہ باتوں کو ڈیٹیل سے بیان کیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.